السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ حضرات ذی وقار، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ تمام امتوں اور تمام امت قوموں سے اللہ رب العالمین نے اسے افضل، اعلیٰ اور برتر بنایا ہے۔ اس کی افضلیت کی وجہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ جو دین قبول کر لے گا وہ اس امت کا افضل ترین شخص ہوگا اور افضلیت کے معیار پر فائز ہو جائے گا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف اور اعزاز، شان اور مقام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہوا کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں۔ جس طرح اللہ رب کائنات نے تمام نبیوں پیغمبروں میں اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان اور مقام عطا فرمایا، وہ اللہ رب کریم نے کسی اور نبی پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا۔ جس طرح نبیوں میں آپ سب سے اعلیٰ اور اشرف نبی ہیں، اس طرح یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم تمام امتوں سے اعلیٰ، افضل اور اشرف امت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس امت کے حق میں ان کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں فرمائی ہیں، ایسی خوبصورت اور عظیم الشان دعائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرمائی ہیں۔ امت کا درد، امت کی فکر، دل میں احساس ہے امت کے ایک ایک فرد کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں بے شمار دعائیں فرمائی ہیں۔ آج کے اس نشست میں ہم 3 مختصر دعاؤں کا ذکر کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سألت ربی ثلاث خصال، میں نے اپنے رب سے 3 باتوں کا سوال کیا۔ میں نے اپنے رب سے 3 باتیں میں نے اپنے رب سے عرض کی، 3 دعائیں میں نے اپنے رب سے مانگیں۔ فأعطانی اثنتین ومنعنی واحدہ، اللہ رب کائنات نے میری 2 دعائیں قبول فرما لیں۔ اللہ نے مجھے 2 دعاؤں کا صلہ دے دیا، میری 2 دعائیں درجہ قبولیت کو پہنچ گئیں۔ اللہ نے ایک دعا میری قبول نہیں کی۔ کون فرمانے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ نے میری ایک دعا قبول نہیں کی، اللہ نے مجھے اس سے محروم رکھا، اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ یہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ عقیدے درست کر لیجئے، نظریات کو چیک کر لیجئے۔ یہاں تو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے رب سے 3 دعائیں کی، 2 قبول ہوئیں، ایک کا رب نے انکار کر دیا۔ اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ مختار کل ہے۔ فرمایا ایک سے اللہ تعالیٰ نے مجھے روک دیا۔ 3 دعاؤں میں سے پہلی دعا کیا ہے؟ سألت ربی اللہ یہلکنا بما اہلک بہ الامم قبلنا۔ کتنی عظیم دعا ہے امت کے حق میں، ہمارے حق میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے سوال کیا، اللہ سے دعا کی تھی، اللہ میری امت کو اس طرح عذاب سے ہلاک نہ کر دینا، اپنے عذاب سے اس کو تباہ نہ کر دینا جس طرح سابقہ امتیں عذاب الہی کی لپیٹ میں آئیں تو صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ پوری کی پوری قومیں، پوری کی پوری آبادیاں، پورے کے پورے قصبے اور شہر ملیا میٹ کر دیے گئے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، اور ان قوموں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ وہ معرض وجود سے ہی جو ہے نا اٹھ گئے۔ اللہ جس طرح ان قوموں پر عذاب آیا اجتماعی شکل میں، جس سے پوری امت لپیٹ میں آ گئی، اللہ میری دعا ہے، میری التجا ہے، میری درخواست ہے، میری امت کو اس طرح کسی عذاب کی لپیٹ میں نہ ڈالنا۔ ہاں، انفرادی عذاب، انفرادی جھٹکے، کسی شہر میں آ گیا، کسی گاؤں میں آ گیا، کسی ملک میں آ گیا، کسی ایک جگہ پر کوئی عذاب کا جھٹکا آ گیا، اس سے کچھ جانی مالی نقصان ہوا، کم ہوا، زیادہ ہوا، لیکن پوری امت، فرمایا اللہ میری پوری امت کو اس طرح ہلاک نہ کرنا۔ فأعطانیہا، میرے رب نے میری دعا قبول کر لی،
مجھے جو میں نے مانگا میرے رب نے مجھے دے دیا۔ اس امت کی خصوصیت ہے کہ سابقہ امتوں کی طرح اب یہ امت کلی طور پر پوری کی پوری عذاب الہی کی لپیٹ میں نہیں آئے گی۔ کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے پیارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فرمایا میری دعا قبول ہو گئی۔ فرمایا وسألت ربی اللہ یظہر علینا عدوا من غیرنا، میں نے اپنے رب سے دوسری دعا یہ مانگی، میں نے